بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہمارے یہاں ایک کتاب ہے جو بہت اہمیت سے اس کی تعلیم کی جاتی تھی ہمیشہ. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس کا بہت اہتمام تھا اور بہت تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اکمال الشیم اس کا نام ہے. یہ اکمال الشیم جو کتاب ہے یہ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد اس کا نام اکمال الشیم رہا ہے. اصل کے لحاظ سے کتاب ہے الحکم العطائیہ، چھوٹی سی کتاب ہے، کچھ ملفوظات ہیں عربی میں. الحکم العطائیہ یہ شیخ تاج الدین احمد ابن عطاء اللہ اسکندری، یہ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں، بہت اونچے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. تو انہوں نے کچھ باتیں، مختلف نصائح، مختلف ان کے جو ملفوظات تھے، جب انہوں نے بیان فرمائے تو اس کو کتابی شکل میں جمع کر لیا گیا. تو اس کا نام رکھا گیا الحکم العطائیہ، یعنی ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت والی باتیں، الحکم العطائیہ. اس کے بعد اس کو چونکہ یہ مختلف باتیں تھیں تو اس کو مختلف عنوان کے لحاظ سے کہ اچھا علم کے بارے میں یہ فرمایا، تبتل کے بارے میں یہ فرمایا، ذکر کے بارے میں یہ فرمایا، الگ الگ عنوان کے متعلق جو باتیں تھیں ان کو الگ الگ کر لیا گیا. تو اس کا نام رکھا گیا تبویب الحکم العطائیہ، یا مختصر لفظوں میں تبویب الحکم اس کو کہا جانے لگا. تو الحکم العطائیہ اصل تھی کتاب، اس کے بعد تبویب الحکم ہو گئی. اس کا ترجمہ کیا گیا اور ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کا نام رہا اتمام النعم. گویا کہ اب ترجمہ ہو گیا تو نام بھی بدل گیا اتمام النعم. لیکن ترجمے سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کی تشریح کی گئی، اس کی تشریح کرنے کے بعد اس کا نام رکھا گیا اکمال الشیم. تو یہ کتاب ہے اکمال الشیم جو عام طور پر تعلیم میں ہمارے یہاں سنائی جاتی تھی. ان کی باتیں بڑی اونچی ہیں لیکن اس میں سے بعض وہ جملے جو عام آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اور یہ وہ ہے جو مرتب نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ عنوان کے لحاظ سے ہم چلیں گے، بس ان کی مختلف باتوں کو تشریح کے ساتھ ہم سمجھتے جائیں گے. فرماتے ہیں من علامت الاعتماد علی العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. ان کی باتیں مختصر لیکن بہت اہم باتیں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو کبھی کبھی اپنے نیک اعمال پر اس کو اعتماد ہونے لگتا ہے کہ اچھا اب میں نے ذرا نیک اعمال کر لیے ہیں، اب تو اللہ کے یہاں میرا قرب بڑھ گیا ہوگا، اب اس کی وجہ سے اب مجھے زیادہ امید ہے کہ اچھا میں کچھ مانگوں گا مجھے ملے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات ہوں گی، جیسے ایک عام سوچ ہوتی ہے انسان کی. لیکن پھر اس سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے. جب گناہ ہوتا ہے تو اب ہوتا ہے پتہ نہیں مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اب پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد میں جو کمی آ جاتی ہے، رجاء میں جو کمی آ جاتی ہے، امید میں جو کمی آ جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں من علامت الاعتماد علی العمل، یہ انسان کے اپنے نیک عمل پر اعتماد کی ایک علامت یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تھوڑا سا نا امید ہونے لگ جائے. شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عالم بھی تھا، علم بھی رکھتا تھا اور عمل بھی بہت کیا تھا. اس نے ابلیس کے بارے میں، ابلیس وہ عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا، عمل بھی بہت کیا اس نے، اور عارف بھی تھا، اللہ کی معرفت بھی رکھتا تھا. یہ اس مناسبت سے بتا رہا ہوں کہ جس وقت اس کو وہاں سے نکالا گیا ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معرفت کی علامت یہ ہے کہ جس وقت اس کو کہا گیا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے
عام طور پر کیا ذہن میں ہوتا ہے، نہیں غلطی ہوئی تو ابھی تو دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ابلیس جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نظام نہیں ہے کہ اچھا غصے ہو گئے تو کچھ نہیں دیں گے جیسے انسانوں کا حال ہوتا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ جب نکالا جا رہا ہے اس وقت دعا مانگ رہا ہے کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اور اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک وہ دعا قبول بھی فرما لی۔ ہاں وہ تو چاہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے تک کے لیے ہو، لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو زندہ رکھا گیا۔ تو خیر یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے نیک اعمال پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اعتماد تو اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے، اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو گیا تو نا امیدی ہونے لگے، نہیں، جو اللہ نیکی کے زمانے میں معاف کر سکتا تھا وہ اب بھی معاف کر سکتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے امید باندھے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ فرماتے ہیں من اعلیٰ، اور ظاہر ہے کہ اپنے نیک اعمال پر اعتماد ایک طرح سے خود پسندی بھی، عجب اس میں انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو اب میری دعا قبول ہوگی، ہاں کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نیک اعمال ایک ذریعہ بنتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ گناہ انسان کو کسی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ یا نا امیدی کا ذریعہ بن جائے۔ من علامت الاعتماد علی العمل، انسان کے اپنے نیک عمل پر اعتماد کی ایک علامت یہ ہے کہ نقصان الرجاء، کہ اللہ تعالیٰ سے امید میں کمی ہو جائے جب انسان سے کوئی غلطی یا گناہ صادر ہو جائے۔ دوسری بات، یہ مختلف عنوان سے متعلق باتیں ہیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں، یہ گوشتہ جو ہم نے تبتل والی بات کی تھی اس سے متعلق ہے، فرماتے ہیں ارادتک التجرید مع اقامت اللہ ایاک فی الاسباب من الشہوۃ الخفیہ۔ اللہ تعالیٰ بعضوں کو، جیسے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ رکھا ہے اور ہمارے ایک دوسرے سے ضرورتیں بھی متعلق ہوتی ہیں کہ انسان کام پہ بھی جاتا ہے تو معاش بھی ہے تو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، مسجد میں آتا ہے لوگوں کے ساتھ میل جول بھی ہے، کسی سے کوئی کام پڑ گیا، کسی سے کوئی بات معلوم کر لی، کسی سے، یعنی ایک دوسرے کے وجود سے ہمیں انسیت ہے، اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان انس سے ماخوذ ہے کہ انسان کو دوسرے سے انسیت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی علاجاً، جیسے کل بات آئی تھی کہ انسان کو تھوڑا سا الگ ہونا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو لوگوں کے ساتھ بھی رکھا ہو اور وہی حالات اس کے لیے میسر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا موقع بھی اس کو ملا ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ ارادت کا تجرید، انسان یہ ارادہ کرے کہ اچھا میں سب سے الگ ہو کر کہیں کونے میں بیٹھ جاؤں، الگ تھلگ کہیں ایسی جگہ چلے جاؤں جہاں میں مجھے کوئی جانتا نہ ہو، کہیں غار میں چلے جاؤں، تبتل کی وہ صورت۔ تو فرماتے ہیں ارادت کا تجرید مع اقامت اللہ ایاک فی الاسباب من الشہوۃ الخفیہ، یہ ارادہ کرنا کہ میں الگ تھلگ سب سے الگ ہو جاؤں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ میل جول اور ان چیزوں میں رکھا ہوا ہے، تو یہ ارادہ کرنا کہ میں الگ تھلگ ہو جاؤں یہ بھی نفس کی شرارت ہے۔ کیوں؟ اب میں اکیلا چلے جاؤں گا، عبادت کروں گا، آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے اچھا دیکھو یہ بڑے بزرگ بن گئے ہیں، یہ تو تنہائی میں عبادت کرنے لگ گئے ہیں، دنیا سے بالکل بے تعلق اور زائد ہو گئے ہیں۔ یہ بھی انسان کی نفس کی کبھی شرارت ہوتی ہے۔ یہ بہت باریک باتوں کو بتاتے ہیں جو عام طور پر جہاں انسان کا ذہن نہیں جاتا۔ لیکن دوسری بات آگے فرماتے ہیں وَإِرَادَتُكَ الْأَسْبَابِ مَعَ إِقَامَةِ اللَّهِ إِيَّاكَ فِي التَّجْرِيدِ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں رہتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے سہولت کے اسباب مہیا کیے ہیں، عبادت کے اسباب مہیا کیے ہیں، اب اس کو یہ دل چاہتا ہے نہیں ذرا لوگوں میں جانا چاہیے، ذرا مشہور ہونا چاہیے، دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے چاہے دین کی خدمت کا عنوان استعمال کرے یا جو بھی استعمال کرے، اب ذرا شہرت ہونی چاہیے تاکہ لوگ پہچانے تو لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو اپنے طور سے یہ چاہنا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی انسان اعلیٰ مقام سے نیچے مقام کی طرف گرنے کی علامت ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اور جو اسباب مہیا کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دینداری اور دین پر عمل عطا فرمایا ہے، انسان اس پر قائم رہے، اپنے طور سے کوئی تجویز نہ کرے۔ کل ہم نے پڑھا تھا وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ، وَاصْبِرْ، وہ توکل کا بیان آیا تھا کل۔ تو ایک ہوتا ہے انسان اپنے لیے کوئی چیز متعین کر لے، اس کو تجویز کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ذمے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے کہ اللہ تو میرے لیے جو متعین کر دے، اس کو تفویض کہتے ہیں۔ تو تفویض کا ہمیں حکم ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تجویز اپنے لیے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کے بجائے انسان اللہ تعالیٰ کی متعین کی ہوئی چیز پر عمل کرتا رہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں سوابق الہمم
لا تخرق اسوار الاقدار۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ جذبہ اور ہمت دے رکھی ہوتی ہے، جو کہ اچھی چیز ہے، اور بڑی صلاحیت بھی ہوتی ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے اچھا یہ اگر یہ کام کرے یہ کر لے گا۔ عام طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے اگر یہ کرے گا تو یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ سے اعتماد کو ہٹا کر کسی شخص پر اعتماد، یہ عام طور پہ جو ہماری سوچ میں یہ بات آتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ سوابق الہمم، کسی کی ہمت بہت زیادہ قوی ہے اور آگے بڑھنے والا ہے، تو اس کی زیادہ صلاحیت، زیادہ ہمت اور آگے بڑھنے کی اس میں جو استعداد و صلاحیت ہے، ان تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں کبھی بھی تقدیر کی، ان کے الفاظ کے لحاظ سے ترجمہ اگر ہوگا کہ تقدیر کی دیواروں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر ایک رکاوٹ رکھ دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا، کسی کی ظاہری طاقت کی بنیاد پر ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ظاہری اسباب انسان اختیار کرے، لیکن اعتماد اللہ پر ہو اور یہ سوچے کہ یا اللہ اگر تو نے چاہا تو یہ کام ہوگا، یعنی کہ فلاں کی صلاحیت ہے تو ہو جائے گا، فلاں نہ کرے تو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ سوابق الہمم لا تخرق اسوار الاقدار۔ آگے فرماتے ہیں ارح نفسک من التدبیر، ارح نفسک من التدبیر، بہت زیادہ تدبیروں کی فکر نہ کرو، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اچھا یہ کرنا ہے، اچھا اس طرح کرنا ہے، دنیا کے معاملات میں تدبیریں۔ فرماتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالو، ارح راحت پہنچاؤ، اپنے آپ کو بہت زیادہ مشقت میں نہ ڈالو ادھر ادھر کی زیادہ تدبیریں کر کر، اس لیے کہ یہ نظام تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ آپ کو یہ دینا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ ہونا ہے۔ فما قام به غیرک فما قام به غیرک عنک لا تقم به لنفسک، اس لیے کہ جو چیز اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے اس کو تم اپنے ذمے لینے کی کیوں فکر کر رہے ہو۔ آگے فرماتے ہیں اجتہادک فیما ضمن لک وتقصیرک فیما طلب منک دلیل علی انطماس البصیرۃ منک۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کوشش کرتا ہے ان چیزوں میں جس کی ذمہ داری کسی نے لے لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزی کی، ہمارے معاش کی ذمہ داری لے لی ہے۔ کوشش کرنا، ہمیں کوشش کا حکم دیا گیا، انسان اسباب اختیار کرے، لیکن اس میں بہت زیادہ انسان منہمک ہو جاتا ہے کہ اسی کی طرف ذہن لگا رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اجتہادک فیما ضمن لک، تو کوشش کرتا ہے ان کاموں کی جس کے اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے، اور وہ تقصیرک فیما طلب منک، اور کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے ان کاموں کی جس کا تجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب یہ یہاں پر دونوں چیزیں تقدیر میں ہیں۔ انسان کو روزی، اسے کہ انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر انسان تقدیر کے حوالے کر دے تو عبادات میں بھی تقدیر کے حوالے کر دے، جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ روزی بھی انسان کے لیے مقدر ہو چکی ہے کہ اتنی ملنے والی ہے، معاش انسان کے لیے مقدر ہو چکا ہے، دنیا کے تمام حالات مقدر ہو چکے ہیں، وہ بھی تقدیر ہے۔ اسی طرح عبادات بھی انسان کے لیے مقدر ہو چکی ہیں، آخرت کا نتیجہ بھی انسان کا مقدر ہو چکا ہے کہ یہ ملنے والا ہے۔ تقدیر میں تو سب ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر پر، لیکن دنیا کے امور میں یہ کہا گیا کہ ضرورت کی حد تک کوشش کر لو، اس سے زیادہ نہیں، بہت اہتمام نہیں۔ دین کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ بہت کوشش کرو، ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها، قرآن نے حکم دیا، بار بار حکم دیا، آخرت کا جو طلبگار ہو اور اس کے لیے پوری کوشش کرے۔ تو دین کے معاملات میں ہمیں کوشش کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیا کے معاملات میں ٹھیک ہے ضرورت کی حد تک انسان کوشش کر لے، لیکن معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی کوشش زیادہ لگتی ہے اور آخرت کے معاملے میں انسان ذرا سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اجتہادک فیما ضمن لک، کہ تم کوشش تو کرتے ہو ان کاموں میں جس کی اللہ ذمہ داری لے چکا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ہر جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اے لوگو اگر اللہ پر تم اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو لرزقکم کما یرزق الطیر، تو جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں تمہیں بھی روزی دیں گے۔
کہ تغدو خماصن، کہ وہ بھوکے صبح جاتے ہیں، وتروح بطانا، پیٹ بھر کے واپس گھر آ جاتے ہیں۔ اور واقعی عجیب نظام ہے کہ روزانہ اتنی بڑی مخلوق، صرف یہ پرندے تو نظر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، پرندے ہیں یا سمندر میں انسان دیکھے تو وہاں کی اتنی بڑی مخلوقات ہیں، دنیا کی اور بڑی مخلوقات ہیں، تمام کو غذائیں ملتی ہیں، کوئی کماتے نہیں، کوئی اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے، تمام کو روزانہ کی غذا مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، بس اتنا ہے کہ انسان وہ اس توکل کے اس مقام پر پہنچنے میں دیر لگتی ہے، اور بغیر اس مقام کے انسان اسباب کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، حکم یہی ہے۔ تو ضرورت کی حد تک انسان اسباب اختیار کر لے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی کی کوشش میں لگے اور اسی میں ذہن انسان کا چلتا رہے۔ اجتہادک فیما ضمن لک، تیرا کوشش، ان چیزوں کی کوشش کرنا جس کی ذمہ داری اللہ لے چکے ہیں، اور ان چیزوں میں کمی اور کوتاہی کرنا جس کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ نور ایمانی یا نور بصیرت انسان کی بجھ چکی ہے، اور اس میں قلب میں ظلمت آ چکی ہے، اس وجہ سے انسان یہ چیز کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا یکن تأخر امد العطاء مع الالحاح فی الدعاء موجبا لیأسک۔ حالات کی وجہ سے، یہ بھی ہمارے حالات سے متعلق ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے، یا چاہے کسی جگہ کی خاص پریشانیاں ہیں، اس سلسلے میں مسلمان مختلف جگہوں پر دعائیں کر رہے ہیں، یا انسان کے اپنے ذاتی معاملے میں کوئی چیز پیش آ گئی اور بہت زیادہ انسان دعا کر رہا ہے، لیکن پھر دیکھا اچھا قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے، ہمارے لحاظ سے قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے، اور دعا مانگی نہیں ہوا، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ظاہری طور پر عطا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے میں اگر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی نہیں مل رہا، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا، تو فرماتے ہیں کہ تمہارے دعا کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی اگر اللہ کی طرف سے دینے میں ذرا تاخیر ہو جائے تو اس کی وجہ سے نا امید نہ ہو جانا۔ لا یکن تأخر امد العطاء مع الالحاح فی الدعاء موجبا لیأسک، کہیں نا امید نہ ہو جانا، کیوں؟ فہو ضمن لک الاجابۃ فیما یختار لک لا فیما تختار لنفسک۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن قبول اس لحاظ سے فرمائیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، وہ نہیں کہ جو جیسے ہم نے چاہا ویسے ہی مل جائے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں وفی الوقت الذی یرید لا فی الوقت الذی ترید، اللہ جس وقت چاہتے ہیں اس وقت یہ پوری ہوگی، جب ہم چاہتے ہیں تب پوری ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں ضروری نہیں اسی طریقے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی مصلحت پر نظر رکھتا ہوں، اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے یا نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو جو مانگا وہ دے دیا، پھر انسان پریشان ہوتا ہے، اچھا میں نہ مانگتا تو اچھا تھا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں سکھایا، مختلف اس کی مثالیں قرآن میں بھی ملتی ہیں کہ کوئی دعا مانگی اسی طرح قبول ہو گئی، اس کو دوسرے انداز سے مانگ لیتے۔ مثال دے رہا ہوں، کسی نبی کے شان میں کوئی والعیاذ باللہ کہیں گستاخی نہ ہو، لیکن ایک مثال ہے جس کو شراح نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اچھا عورتیں ان کو کسی برائی کی طرف لے جانا چاہ رہی ہیں، تو انہوں نے، اور آپس میں عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ یا تو یہ ہمارے ساتھ برائی میں مبتلا ہو یا اس کو جیل میں ڈالیں گے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، چونکہ دو چیزیں تھیں، یا ان کی جو ان کی خواہش ہے عورتوں کی وہ پورے کروں، یا جیل میں جاؤں، اے اللہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب یہ انبیاء کی باتیں ہیں، لیکن بعض مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام یہاں پر تیسری کوئی دعا مانگ لیتے کہ یا اللہ ان دونوں سے بچا کر مجھے کوئی اور عافیت والی چیز دے دے، ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر تھا، یہ بڑوں کے واقعات ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کچھ اور مانگ لیتے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا کہ کچھ عرصہ وہ تبتل میں اور جیل میں گزاریں، اس کے بعد بادشاہت ملے۔ بادشاہت ملنے کے لیے بھی بہت سے مراحل سے گزرنا پڑا، تو بہرحال یہ بھی اس کا ایک مرحلہ تھا۔ لیکن یہی ہے کہ انسان اپنے لیے کوئی چیز مانگ لیتا ہے، کبھی اس میں خیر نہیں ہوتی، اس سے بہتر چیز ہوتی ہے، کبھی تو جو چیز مانگی وہ مل گئی، کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مانگی وہ بھی نہیں ملی، اور ہمارے لحاظ سے، ہماری سوچ کے لحاظ سے اس سے بہتر بھی نہیں ملی، تو اتنا تو ہو ہی جاتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، وہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے روک دی۔
کوئی بہت بڑی آفت آنے والی تھی، وہ رک گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ کبھی کبھی ایسے واقعات مل جاتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا وہ فلانی آفت آنے والی تھی اور میں بچ گیا، کبھی وہ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اور بچ گیا۔ ایسے واقعات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں کبھی کبھی، تو انسان کو پتہ چلتا ہے، ورنہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ خود ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب مدظر اللہ فرماتے ہیں کہ خود میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جانا تھا، سفر کی کارگزاری ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں جانا تھا اور فلائٹ میں نہیں پہنچ سکا، بہت کوشش کی لیکن نہیں، تھوڑی دیر ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں اب تو نہیں جا سکتے، اور مجھے بہت ضروری تھا جانا، اور بہت اس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی کہ اچھا نہیں اب آگے کیا ہوگا، لیکن خیر کسی وجہ سے اس میں نہیں جا سکے، اور آگے کی فلائٹ کا بھی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی۔ خیر اس کے بعد دوسری فلائٹ کا تو مسئلہ حل ہو گیا اور دوسری فلائٹ مل گئی اور اس میں چلے گئے، لیکن فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ فلائٹ جس میں میں بیٹھنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ گر گئی تھی۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ، تو یعنی بہت کم کبھی پتہ چلتا ہے انسان کو کہ یہ میں فلانی جگہ جانا چاہ رہا تھا، اگر جاتا تو یہ ہوتا، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز مقدر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو وہ دیتے ہیں، اللہ نے جو منتخب کیا، ہم نے منتخب کیا، وہ اس کے ملنے کی بجائے اللہ کی منتخب کی ہوئی چیز ہمیں ملتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز مل جاتی ہے، لیکن جس وقت اللہ نے چاہا تب، ہم نے جو وقت طے کیا ہے کہ ابھی مل جائے، وہ وقت اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں الاعمال صور قائمۃ وارواحها وجود سر الاخلاص فیها۔ انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ حقیقت عمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عمل کی ظاہری شکل ہے۔ الاعمال صور قائمہ، یہ اعمال جو انسان کرتا ہے یہ ظاہری شکل ہے۔ جیسے انسان کے ایک ظاہری شکل ہے لیکن وہ زندہ نہ ہو تو ہم اس کو انسان بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ لاش ہے۔ انسان، اس کا نام بھی اب نام سے نہیں، وہ تو اب یعنی ظاہر ہے کہ اس کو انسان دفن ہی کر دیتا ہے، ایسے کہ وہ اس کے لیے حکم یہی ہے، اور انسان اس کو اپنے ساتھ رکھ بھی نہیں سکتا۔ وہی انسان جو زندہ تھا، اب اس کی روح نہیں رہی تو اس کو اب انسان اپنے ساتھ رکھنے میں بھی انسان کو ڈر لگتا ہے۔ ایک عجیب ہی نظام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح اعمال بھی صرف ایک شکلیں ہیں، اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ یہ بہت ہے جو ہو رہا ہے، بلکہ اعمال ایک ظاہری شکل ہے، اس میں روح جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور روح کیا ہے کہ اخلاص اس کے اندر پایا جائے، عبادت کے اندر اخلاص بھی ہو، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ جتنا اخلاص ہوگا اس کے لحاظ سے اس میں روح اور اس میں قوت پیدا ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں ادفن وجودک فی ارض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا یتم نتاجہ۔ یہ وہ کل والی بات ہماری۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے انسان، اپنے وجود کو گمنامی والی زمین، خمول کہا جاتا ہے ایسی زمین جو پست ہو، نچلے حصے میں ہو یا گمنام جگہ میں ہو جہاں کوئی جاتا نہیں، اپنے وجود کو گمنامی کے علاقے میں یا نیچی زمین کے اندر دبا دو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فما نبتا، ایسی پیداوار، ایسا بیج جو اگتا ہے اور اوپر رہ جاتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان بیج ڈالتا ہے کسی چیز کے، کوئی بیج ہے جو اندر چلا گیا، کوئی بیج ہے جو اوپر رہ گیا۔ جو اوپر رہتا ہے وہ اچھی طرح اس پہ جو پیداوار ہے وہ اچھی نہیں نکلتی، لیکن اندر اگر گیا تو اس میں اچھی طرح درخت نکلے گا، اس سے کئی پھل نکلیں گے، اور آگے جا کر وہ بہت سارے لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ اور کئی لوگوں کی غذا کا ذریعہ۔ سیب کا درخت ہے تو کئی لوگ ایک عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے وجود کو بھی اسی طرح گمنامی والی زمین میں دبا دو، جب تک دباؤ گا نہیں تب تک پھلو گا نہیں، جب تک انسان اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں تب تک اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا کام نہیں لیں گے۔ بڑا کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ گمنامی کی زندگی میں وہاں پر، یعنی جس کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ کسی نے مکتوبات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے الگ سے بھی طبع ہوئے ہیں، مختلف حضرات نے طبع کیے ہیں، تو اس میں کسی نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اکابر اور بزرگوں کا جو سہارنپور میں کہ اچھا فلانے وہ بھی چلے گئے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بھی ان کے درجے سے کچھ بہت دور نہیں ہو، بس اتنا کر لو کہ حب جاہ اور حب مال کا سر کاٹ دو، اس کی جڑ کاٹ دو۔
یہی بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو ترقی سے روکتی ہیں، مال کی محبت اور جاہ کی محبت۔ یہ دو بنیادی چیزیں جس کو ہم دنیا کی محبت کہتے ہیں، یہ دو چیزیں اگر انسان اس کو کاٹ دے تو پھر بہت سی اللہ تعالیٰ اس سے بہت سی ترقیات وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس کا مقام اوپر ہوتا ہی ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، کسی سے کام نہیں لیتے، وہ ہر ایک کا معاملہ مختلف۔ اور یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ ہمارے اکابر نے کس طریقے سے اس پر عمل کیا۔ ہمارے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو بیعت ہونے کا ارادہ ہوا تو وہ تلاش کر رہے تھے کہاں بیعت ہونے جائیں۔ ان کا رجحان ہوا حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب، وہاں پہنچے اور بیعت ہونے کے لیے۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یعنی بیعت کی جب درخواست کی تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ تو خود حیات ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے، پہلے شیخ میاں عبد الرحیم ولایتی، وہ بڑے صاحب کرامات بزرگ تھے۔ ان کے بعد حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے، حالانکہ ان سے خلافت مل چکی تھی، بڑے صاحب کمال تھے، لیکن پھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو پھر اس کے بعد ان سے بھی خلافت ملی، ان سے بھی اجازت ملی۔ جب حضرت گنگوئی کی خدمت میں گئے تو انہوں نے کہا آپ تو پیر ہیں، آپ کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے تمام مریدین سے کہا میری بیعت ختم، کہیں اور بیعت ہو جاؤ، میں تو خود اپنے شیخ سے بیعت ہونے گیا ہوں۔ تو یہ بھی ان حضرات کا عجیب کمال تھا۔ بہرحال حضرت عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے، وہاں سے پھر ان کو خلافت حاصل ہوئی۔ تو حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی خدمت میں پہنچے ہیں تو ان سے یہ کہا کہ بیعت ہونا چاہتا ہوں، کہا میرے شیخ خود موجود ہے، ان کے پاس بھی وقت گزار لو، دیکھو وہاں شاید مناسبت ہو جائے۔ ان کے کہنے پر حضرت عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تشریف لے گئے، گنگو تشریف لے گئے، وہاں پہنچے اور ایک چند دن گزارے، پھر وہ آپ دوبارہ آ گئے۔ فرمایا کہ وہ تو یعنی حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کا مفہوم یہ ہے کہ میں تو ایسے شخص سے بیعت ہونا چاہتا ہوں جہاں میری پہنچ ہو اور جہاں میں اصلاح کر سکوں، وہ تو بہت اونچی جگہ ہے، یعنی اتنی اونچی جگہ وہ میرے لحاظ سے بہت اونچی جگہ ہے، وہاں پر میں نہیں جانا، میں تو ایسے کسی شخص سے بیعت ہونا چاہتا ہوں جہاں میں اپنی اصلاح بھی کرا سکوں۔ خیر فرمایا اپنا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ دل تو یہیں ہے، تو بس پھر انہوں نے بیعت کر لیا۔ ان کا عجیب حال تھا۔ واقعی رائے پور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذکر اللہ اور تواضع وہاں کی خصوصیت ہے، ذکر اللہ اور تواضع، یہ دو چیزیں جو حضرات وہاں گئے انہوں نے خاص طور پر یہ چیزیں بیان کی۔ اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت کا میں دوسرے لوگ اپنے مشائخ کا، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں تو اپنے حضرت کی تعریف بھی اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں اپنی تعریف آتی ہے، اس وجہ سے اپنے حضرت کی تعریف نہیں کرتا کہ ہماری اپنی تعریف ہوتی ہے کہ میرے حضرت ایسے تھے، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی طرف نسبت ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں اس لیے میں اپنے حضرت کی بھی تعریف نہیں کرتا، ورنہ وہ تو بڑے اونچے بڑے صاحب کمال تھے۔ حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلے شیخ میاں عبد الرحیم ولایتی وہ تھے، اور پھر دوسرے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو دونوں میں کیا فرق دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے دوسرے جو شیخ تھے ان کے یہاں حب جاہ کا سر قلم پایا۔ یہ بڑوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، وہاں پر حب جاہ بالکل نہیں، بس متواضعانہ انداز، اور وہی چیز وہاں سے انہوں نے حاصل کی۔ رائے پور میں وہی چیز زیادہ نظر آئی، اور وہی اس سلسلے میں یہ چیز خاص طور پر ذکر اللہ اور تواضع، یہ خاص طور پر وہاں کی ایک چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو انسان کو اوپر چلنے کے لیے، بڑھنے کے لیے دبانا ضروری ہے۔ بیج جب تک اپنے آپ کو زمین کے اندر نہیں ڈالتا تب تک وہ درخت کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ ادفن وجودک فی ارض الخمول فما نبت مما لم یدفن لا یتم نتاجہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ ما نفع القلب شیء مثل عزلۃ يدخل بها میدان فکرہ۔ یہ ہمارے بعض پرانے ساتھیوں کی درخواست پر میں خاص طور پہ یہ کر رہا ہوں، اگرچہ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ سامنے جو مجمع ہے اس کے لحاظ سے تو یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بعض دور بیٹھنے والے لوگ ہوں،
ان کے لیے یہ باتیں بعض ایسی باتیں ہوں کہ اچھا اس کے بجائے عام بیان وہ زیادہ آسان ہوتا ہے سمجھنے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے کبھی کبھی یہ کر لیں گے، اور اکثر تو وہ ہمارا سلسلہ رہتا ہے یہ کبھی کبھی ان باتوں کا بھی تذکرہ کر لیں۔ اس میں بڑی بڑے لوگوں کی باتوں میں بھی، جس کو کہتے ہیں کہ ہر کلام میں صاحب کلام کا اثر ہوتا ہے، تو اس میں بھی بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، ان کے کلام میں بھی عجیب تاثیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما نفع القلب شیء مثل عزلة يدخل بها میدان فکرہ، انسان کے قلب کے لیے بہت بڑی نفع والی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تنہائی کا موقع دے، تنہائی کا موقع دے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی اعتکاف کے سلسلے میں، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرقت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ تو یہی کہ ما نفع القلب شیء، فرصت کے رات دن، تنہائی کے فرصت کے، ما نفع القلب شیء مثل عزلة، انسان کے قلب کے لیے اس سے زیادہ نفع مند کوئی چیز نہیں جتنا انسان کو تنہائی کا موقع مل جائے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنے کا اس کو فرصت اور موقع مل جائے۔ آگے فرماتے ہیں احالتک الاعمال على وجود الفراغ من عرونات النفس، انسان کبھی کبھی جب کوئی عمل کرنے کا وقت آتا ہے، اب تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی یعنی اب تو کوئی بہانہ نہیں رہا، لیکن رمضان کے علاوہ میں عام طور پر انسان یہ بہانہ کرتا نہیں بس میں اس سے فارغ ہو جاؤں تو پھر یہ کر لوں گا، اس سے فارغ ہو جاؤں پھر میں یہ کر لوں گا، اور اچھا فلاں یہ کام ہے ان سے فارغ ہو جاؤں پھر یہ کر لوں گا۔ تو انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور نیت بھی ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بس ذرا اس سے میں فارغ ہو جاؤں پھر یہ کر لوں، یہ جو چیز ہے کہ اچھا اس سے فارغ ہو جاؤں پھر میں یہ کام کر لوں، فرماتے ہیں یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور نفس میں گویا کہ نفس کرنا نہیں چاہتا تو نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ نہیں کروں گا، وہ تو انسان اس کو تیار نہیں ہوتا تو تاخیر کرا دینا۔ شیطان کی طرف سے بھی یہ ایک اہم دھوکہ ہوتا ہے انسان کو کہ پہلی چیز تو وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ارادہ ہی نہ کرے نیک کام کا، اس لیے کہ ارادے پر بھی ثواب مل جاتا ہے، ارادہ ہی نہ کرے۔ اگر ارادہ کر لیا ہے اور انسان کا ارادہ مضبوط نظر آتا ہے تو شیطان کہتا ہے چلو کم از کم اتنا تو کر لو کہ ابھی نہ کرو، اس لیے کہ ابھی کرو گے تو اس میں حرج ہو جائے گا، اس میں حرج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو اس کو ذرا مؤخر کر دو۔ اور عام طور پر ہم لوگوں میں ایک مزاج ہوتا ہے کہ کوئی رمضان کے لیے بہت سی چیزوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، اب تو وہ وقت آ گیا، اب تو وہ بہانہ بھی نہیں رہا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اب ہمارے لیے پھر ہوتا ہے کہ پہلا عشرہ ہے، اچھا پہلے عشرہ ہے، اچھا دوسرا عشرے میں ذرا اور محنت کر لیں گے، پھر دوسرا عشرہ آئے گا، نہیں اصل تو آخری عشرہ ہے اس میں زیادہ محنت کر لیں گے، اس وقت تک پھر انسان اچھا بس اب تو رمضان ختم ہو رہا ہے، اب آئندہ کے لیے ہم پہلے سے تیاری کریں گے، شروع سے ہی تیار رہیں گے، رجب سے شروع کر دیں گے یا پہلے سے۔ یہ ایک انسان کا ایک شیطانی دھوکہ بھی ہوتا ہے، اور نفس بھی انسان کو وہی راحت کا چونکہ طلبگار ہے تو یہی چلتا رہتا ہے۔ اور بڑی انہوں نے کام کی بات کی، فرماتے ہیں احالتک الاعمال علی وجود الفراغ، اعمال کو انسان مؤخر کرتا رہتا ہے کہ جب فارغ ہوں گے اس فلانے کام سے فارغ ہو جائیں گے پھر کریں گے، یہ نفس کا دھوکہ ہے اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں لا تطلب منه ان يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو ارادك لاستعملك من غیر اخراج۔ وہی پیچھے والی بات کو دوسرے انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کرو کہ میں اس کام سے نکل جاؤں تاکہ وہ کام کر سکوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کرو کہ اچھا میرا یہ سلسلہ ختم ہو جائے تاکہ میں وہ دوسرا نیک کام کر سکوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ پہلے والے کام کے ہوتے ہوئے تم دوسرا کام کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو یہ مانگو کہ یا اللہ یہ فلانا کام ہے بہت اچھا ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ کسی طریقے سے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ نہیں کہ پہلے والے کام سے نکل جاؤں۔ نکلنے کی دعا نہ کرو، بلکہ جو کام اچھا ہے جو کرنا چاہ رہے ہو اس کو کرنے کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ پہلے کام کے ہوتے ہوئے بھی تو دوسرے کام میں لگا سکتے ہیں، دنیاوی مشاغل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دعا نہ کرے کہ بس مجھے معاش کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، میں بالکل ہی دنیا کے معاش سے نکل جاؤں اور پھر پورا عبادت میں لگ جاؤں۔ نہیں، یا اللہ میں عبادات میں بھی لگنا چاہ رہا ہوں اور مجھے کسی طریقے سے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ میں عبادات میں اپنا وقت لگا لوں۔ تو کسی چیز سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز کرنا ہے اس کو کرنے کی انسان کوشش کرے۔
لا تطلب منہ، اللہ سے یہ مطالبہ نہ کرو، یہ دعا نہ کرو کہ جس کام میں ہے، جس حالت میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نکال کر دوسری اچھی حالت میں لگا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پہلے والے کام سے نکالے بغیر بھی اللہ تعالیٰ دوسرے اچھے کام میں لگا سکتا ہے۔ چلو جمعہ بھی ہے اور وقت بھی ہے، خیر کم رہ گیا اب تو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔